اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شادی کے خواہش مند حضرات کے لیے ایک بہت ہی مجرب قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے وہ پریشان حال اسلامی بھائی یا بہنیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی جلد شادی ہو جائے، رشتہ آتا ہے اور رشتہ آ کر پھر بات نہیں بنتی یا منگنی وغیرہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، وہ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی ایسی کرامات ہیں، ایسی برکتیں ہیں کہ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ لوگ کو بہت جلد ایک بہت ہی اچھا اور مناسب جہاں پہ آپ چاہیں گے وہ رشتہ ملے گا۔ لیکن آپ نے چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے، یہ باتیں عمل کرتے وقت آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ربیع الاول شریف میں رات کو سوتے وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ وظیفہ، یہ قرآنی وظیفہ کارآمد ثابت ہوا ہے اور کام آ رہا ہے۔ تو میں اپنی ویڈیو شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے نت نئے وظائف لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ان وظائف کو کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، نماز کی پابندی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اگر جن ویڈیوز میں آپ کو عام اجازت دی جاتی ہے ان میں دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگ بنا اجازت کے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جن وظائف کے لیے اجازت کا کہا گیا ہے وہ اجازت کے بغیر وہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآنی جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں اس میں جو وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے اس نے پہلے خود عمل کیا ہوتا ہے، اس لیے اس سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو یہ خواہش ہو کہ آج کل ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ شادی کے اس قدر خرچے بڑھا دیے ہیں، ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسمیں ہم نے اپنی شادی بیاہ میں شامل کر لی ہیں کہ کوئی بھی غریب شخص آسانی سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اگر بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہزاروں کروڑوں بلکہ لاکھوں روپے کا جہیز وغیرہ دینا ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، اور جو جہیز نہیں دے سکتے ان کو برا خیال کیا جاتا ہے، پوری زندگی اس لڑکی کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم اچھا جہیز نہیں لے کر آئی ہو۔ تو یہ سب ہماری خود کی رسم و رواج ہیں۔ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہیں، ان کے جہیز کا دیکھنا چاہیے کہ ایک چکی، چٹائی اور تھوڑے سے برتن، یہ آپ کا کل اثاثہ تھا، آپ کا یہ تھوڑا سا جہیز تھا۔ تو یہ نہیں، ہم بعض ایسا کہہ دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے زمانے میں تو جہیز کی ضرورت نہیں تھی، یہ نہیں تھا۔ دیکھیں، وہ کل جہان، مالک دو جہان کی بیٹی ہیں، وہ شہزادی کونین ہیں۔ تو جب ان کے جہیز کی بات آتی ہے تو تھوڑے سا سامان آتا ہے، تو جب ہم ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، تو جب ہمارے جہیز کی بات آتی ہے تو کثرت پر شمار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لاکھوں پر چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ رسم و رواج ختم کرنے ہوں گے اور اپنے والدین کو اس بوجھ تلے سے نکالنا ہوگا، تبھی شادیاں بھی آسان ہو سکتی ہیں، چاہے لڑکے کی شادی ہو چاہے لڑکی کی۔ تو اگر ہم شادیوں کو آسان کر دیں گے تو شادیاں بھی آسان ہو جائیں گی اور جلد ہو جائیں گی۔ تو جو شادی کے خواہش مند حضرات ہیں ان کے لیے جو آج میں قرآنی وظیفہ لائی ہوں، جن کے شادی میں رکاوٹ ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، گھر والے نہیں مان رہے ہیں یا خاندان والے رکاوٹ کر رہے ہیں، ہر قسم کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر سونا ہے، اور رات کو سوتے وقت آپ نے سورہ اخلاص کو 41 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی اس قدر برکتیں ہیں کہ اس سے کام فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے کتنے دن کا عمل ہے آپ کا، آپ نے 11 دن اس کو کرنا ہے۔ 11 دن اگر یہ کام نہیں بن رہا تو 21 دن آپ اس کو کر لیں۔ سورہ اخلاص کو رات کو سوتے وقت 41 مرتبہ آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت جو کام ہیں ان سے بچوں گی۔ اس کے بعد اس عمل کی جو مدت میں نے آپ کو بتائی ہے، پہلے 11 دن میں کام نہ ہو تو 21 دن، اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل کو جاری رکھنا ہے۔
اور یہ جو اسلامی بہنیں ہیں وہ باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد کی بجائے هو اللہ احد سے شروع کریں۔ یہ عمل جسے شادی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہ کرے۔ میں اکثر عمل میں بتاتی ہوں کہ اس کے بہن بھائی یا اس کے والدین کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا عمل ہے یہ کہ جس نے خود شادی وغیرہ کرنی ہے اس کے عمل کے علاوہ اور کوئی بھی نہ کریں۔ تو جب آپ صدقہ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی 11 روپے کی نیاز ضرور دلائیں، اس سے بہت زیادہ برکت ہوگی، اور گھر اور اپنے اوپر سے صدقہ و خیرات بھی کرتی رہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور جن بہنوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں، جو رہ گئی ہیں اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں۔ اتوار کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔